یا کا نابدو یا کا نستعین احمد نسیم آفیشل میں خوش آمدید۔ لیڈی والنٹین ہاسپٹل کا سی سیکشن اسکینڈل، مریضوں کی بے حرمتی اور ڈاکٹروں کی غیر اخلاقی مقابلہ بازی، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ مجھے خود اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسا اسلامک ملک جس کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اس جیسے کام ہوتے ہیں، اور یقیناً پاکستانی ہوتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ اس سے جھک گیا ہے۔ جس طرح کی یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آئی، اس نے پاکستان کے طبی حلقوں اور عام شہریوں کو شرمندگی سے سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے۔ لاہور کے سرکاری ہاسپٹل لیڈی والنٹن میں پیش آنے والا سی سیکشن کا اسکینڈل نہ صرف طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ مریضوں کی جان اور عزت کو کس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اتنا سنگین ہے کہ اس پر پنجاب حکومت، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC اور یہاں تک کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے براہ راست نوٹس لیا ہے۔ امید ہے یہ ہمیشہ کی طرح نوٹس نہیں ہوگا، اس پہ آگے کارروائی بھی ہوگی اور جو مجرم ہیں ان کو سزائیں بھی ملیں گی۔ آئیے اس شرمناک واقعے کی تفصیلات، تازہ ترین پیش رفت اور اس کے مضمرات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ تھا کیا؟ یہ مقابلہ تھا، یہ سی سیکشن کی دوڑ تھی۔ اس مقابلے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ گزشتہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو لیڈی والنٹن ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر OR کی بتائی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک ہی آپریشن تھیٹر میں پردے کے ذریعے دو خواتین مریضوں پر سی سیکشن کی سرجری کی جا رہی ہے۔ یہ جو سی سیکشن کی ویڈیو ہے یہ پریگننسی سے متعلق ہے۔ ویڈیو میں موجود افراد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو ڈاکٹرز کو آوازیں لگا رہی ہیں اور ساتھ اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں۔ افسوس ہم لوگوں میں کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ بے حیائی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مقابلہ جاری ہے، کمپٹیشن از آن۔ اطلاعات کے مطابق دو ٹیمیں، ایک کی قیادت ڈاکٹر طیبہ فاطمہ طول اور دوسری کی ڈاکٹر عائشہ افضل کر رہی تھیں۔ یہ دونوں سرجری مکمل کرنے کی دوڑ میں تھیں۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینئر ڈاکٹر عیسیٰ اس مقابلے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ صرف ایک سرجری نہیں تھی بلکہ مریضوں کی صحت کو خطرے میں ڈال کر ڈاکٹروں کی مہارت کی نمائش کا ایک تماشا تھا اور پیشنٹ کی عزت کو پامال کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی پنجاب حکومت اور وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے اسے طبی اخلاقیات، مریضوں کی عزت اور پیشہ ورانہ مہارت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ لیکن یہ پہلی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بعد میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ سب چھوٹ جاتے ہیں۔ پہلے کیس بنتے ہیں، پہلے ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا نظام اتنا زیادہ کمزور ہے یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے بھی واقعہ کو انتہائی پریشان قرار دیا ہے۔ اس اسکینڈل کے دوران ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف مقابلہ کرایا گیا بلکہ بے ہوشی کی دعا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے ذریعے دی گئی۔ کیا سیکیورٹی گارڈ اہل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کا؟ آف کورس نو۔ یہ پیشہ ورانہ لاپرواہی کی انتہا ہے کہ نااہل افراد مریضوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو سی سیکشن ہے اس کا بڑھتا ہوا رجحان کیوں ہے؟ یہ کیوں لوگ یہ سی سیکشن جو ہے کرواتے ہیں یا کیوں ڈاکٹر اس کو پریفر کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت ہی آمدنی کا ذریعہ ہے؟ جی ہاں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک ہاسپٹل کی لاپرواہی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں سی سیکشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں سی سیکشن کی شرح عالمی ادارہ صحت WHO کی تجویز کردہ شرح 15% سے کہیں زیادہ ہے، اور کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ شرح جو ہے یہ 50 سے 70% تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف عام لوگوں سے پیسے نکلوانے کا ایک بہانہ، ایک ذریعہ ہے۔ جن کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو بھی ہم سی سیکشن دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو، جی یہ بہت ایزی ہے، اگر آپ نے یہ نہ کروایا تو آپ مر جائیں گے، آپ بچیں گے نہیں۔ لوگوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے اور ان سے بولا جاتا ہے بھائی نکالو پیسے، اگر آپ یہ نہیں کرواؤ گے تو بس آپ تو وہ مر جاؤ گے۔ وہ تو بولتے ہیں صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے کریں بھائی، ہماری مسز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز آپ جو ہے اس بات کو ختم کریں، ٹھیک ہے، سی سیکشن کریں۔ ڈاکٹر شیر شاہ سید کا کہنا ہے کہ بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ ایک آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہاسپٹل ہے یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ یہ خدمت نہیں رہ گئی، سمجھ لیں کہ اس کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ پاکستان میں بزنس بن چکا ہے، یہ جو سی سیکشن ہے، جہاں بغیر ضرورت کے خواتین کے پیٹ کاٹے جا رہے ہیں، ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی جو ہے حرکات کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا مہذب معاشروں میں کہ ایک چیز کی ضرورت نہ ہو آپ وہ کرتے ہیں، بعد میں آپ کمپٹیشن کریں، بعد میں آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں، بولیں کہ یہ اتنی جلدی یہ کام یہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ تو انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، انتہائی پرائیویسی ہوتی ہے اس میں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ ان کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان سے پیسے بٹو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی نمائش بھی کر رہے ہیں۔ کوئی انسان کو کوئی شرم ہوتی ہے؟ آپ میں ہے کوئی شرم؟ نہیں ہے۔ یہ پیشنٹس جو ہیں ان کی آپریشن تھیٹر میں بھی عزت محفوظ نہیں ہے،
یہ ہمارا حال ہے۔ اس واقعے نے ایک اہم سوال جو ہے وہ کھڑا لا کے کر دیا ہے کہ کیا پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں یہ جو پیشنٹس ہیں کیا ان کی عزت محفوظ ہے؟ کیا صرف یہی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور بھی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہیں ان کے ساتھ؟ یہاں ڈاکٹر خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی حرکتوں سے اپنے سارے رولز جو ہے توڑ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ ڈیلیوری میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور اس کا تماشا انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے، اس کی ویڈیو وائرل کر دی ہے۔ اور یہ پروفیشنل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں کوئی شرم ہے، ان میں کوئی حیا ہے؟ اور یہ ویڈیو بنانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ ہاسپٹل کے عملہ تھا، یہ ہاسپٹل کا سٹاف تھا جو کمپٹیشن میں حصہ لے رہی تھیں۔ وہ یہاں کے ڈاکٹرز ہیں اور سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس سارے کھیل کا حصہ تھے، اس سارے تماشے کا حصہ تھے۔ اور اس سے آف کورس یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مریضوں کی جو پرائیویسی ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یہ اس کو بالکل غیر معمولی سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کرو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، کیا اگر ڈاکٹر جو ہیں یہ جو کر رہی تھی، کیا اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی اس کے ساتھ بھی ایسے کرتے؟ کیا ان کی اپنی اگر کوئی بہو ہوتی تو اس کے ساتھ بھی ایسی اس کی ویڈیو وغیرہ وائرل کی جاتی؟ میرا نہیں خیال ایسے ہوتا۔ کبھی ہمارے پاکستان میں گردے چوری ہو رہے ہیں، کوئی بیچارہ وہاں پہ جاتا ہے ہاسپٹل میں اپنا علاج کروانے کے لیے تو اس کے گردے نکال لیے جاتے ہیں۔ جو بیچارہ کوئی اور کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے اپنی دوائی کرنے کے لیے تو اس سے اتنا سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جب واپس آتا ہے تو بجائے صحیح ہونے کو وہ مزید بیمار ہو گیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شاید پوچھنے والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن امپلیمنٹس نہیں ہے۔ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اگر آپ ان کو سزائیں دیں گے تو I'm pretty sure کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں رونما ہوں گی، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جو بندے ہیں ان کو صحیح طریقے سے سزائیں دینا ہوں گی، خالی یہ نہیں ہے اس کو ڈسمس کر دیا، اس کو نکال دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، بعد میں وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائم جو ہے یہ نکل گیا، ہم نے زمانے کو دکھا دیا، ہم نے لوگوں کو دکھا دیا، اب تو کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا مین چیز ہے کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے، ایسے لوگوں کو ان لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ نے کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اور جو آگے کرنے کا سوچے اس کا دماغ بھی کانپے، وہ بھی بولے کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس کی تو سزا بہت زیادہ سخت۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یار ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، ہم تو مسلمان بھی ہیں، ہم لا الہ الا اللہ والے ملک میں بھی رہتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیا ہمیں کوئی شرم آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہم اپنے فائدے میں کیا کچھ نہیں کر جاتے، سب کچھ کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں کیئر کرتے کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جو آپریشن تھیٹرز ہیں ان میں کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سی کیمراز ہیں ایٹ لیسٹ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو سی سیکشن کیا جاتا ہے اس کی ریزنز ہونی چاہیے، اسٹرانگ ریزنز، کہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، کون سی بیس ہے، کس وجہ سے آپ یہ سی سیکشن کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے سی سیکشن کرتے ہیں، کم از کم اس کے کوئی رزلٹ، اس کی کوئی رپورٹس، اس کی کوئی ساری چیزیں وہ سامنے لا کے رکھیں اور اتھینٹک جو ہے یہ دلیل دیں کہ بھائی اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ مریض کی جان کو خطرہ ہے۔ کیونکہ اگر باہر کی دنیا میں دیکھیں، اگر آپ جاپان دیکھیں، انگلینڈ دیکھیں، امریکہ دیکھیں، وہاں پہ ریشو جو ہے میرا نہیں خیال کوئی 2 یا 4% سے زیادہ ہے، یہاں پہ تو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ وہ تو اگر آپ ڈاکٹر کو بولے بھی کہ ہم نے سی سیکشن کروانا ہے تو وہ بولتے ہیں وائی، واٹ از دا ریزن وائی یو وانٹ دس ون، دیر از نو نیڈ۔ اور پاکستان میں جائیں تو وہ اس کو اتنا ڈراتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہاں جی صرف سی سیکشن ہے، اب بتائیں بیوی زندہ چاہیے یا پیسے بچانے ہیں؟ بندہ بولتا ہے بھائی سارا کچھ لے لو، بیوی تو بچا دو۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم اتنا زیادہ ہم جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم جو بے ہوشی کی انیستھیزیا کرتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، ان سے کروایا جائے۔ اگر آپ یہ ڈیوٹیز کرنے والے یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان سے کروائیں گے تو کل کو جو اس پہ نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور زیادہ ہو جاتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں وہ مر جاتی ہے، آپ نے تو بولنا بھائی یہ اٹ واز اے کریٹیکل کیس اینڈ وی کینٹ ہینڈل دس ون، سوری، اس دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے۔ نو بڈی نو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ جو انیستھیزیا ہے، یہ جو بے ہوشی کی دوا ہے، یہ تو گارڈ دے رہا ہے جس کا یہ کام ہی نہیں ہے، جس کا کام ہے یہاں پہ صرف صورتحال کو کنٹرول کرے، لوگوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف لیڈی والنٹن ہاسپٹل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹل میں بہت ہی زیادہ زیادتی ہوتی ہے اور ان کو کوئی بھی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی جو ہے ریگولیٹری ادارے ہونے چاہیے جو سختی سے ان چیزوں سے نمٹیں۔
جو ان کو نشان عبرت بنائے۔ یہ اگر آپ کو بلاگ پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، بتائیے گا کہ اس میں کیا کچھ ترامیم ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونے چاہیے، اور کس طرح سے ہمارا یہ نظام جو ہے مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فار واچنگ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان پائندہ باد۔